السلام علیکم۔ امیر عبد الرحمن الاوسط اور وائکنگز کی شکست۔ یہ واقعہ البیان المغرب جلد اول صفحہ 365، نفح الطیب جلد دوم صفحہ 137 اور الکامل فی التاریخ جلد ہفتم صفحہ 115 تا 118 کے درمیان میں مذکور ہے۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ امیر عبد الرحمن الاوسط، جن کا دور حکومت سن 206 ہجری تا 238 ہجری بمطابق 822 عیسوی تا 852 عیسوی تھا، ان کے دور میں وائکنگز نامی ایک یورپی وحشی قوم نے سن 844 عیسوی بمطابق 230 ہجری میں اندلس پر حملہ کیا، اور اس قدر شدید حملہ کیا، بحری حملہ کیا، کشتیوں میں آئے اور اس قدر شدید حملہ کیا اور اشبیلیہ شہر پر قبضہ کر دیا۔ جب امیر عبد الرحمن الاوسط بن حکم کو یہ خبر ملی تو آپ ایک لشکر جرار کے ساتھ قرطبہ سے روانہ ہوئے اور اشبیلیہ پہنچ کر وائکنگز کو عبرتناک شکست دی۔ ان کے کئی جہاز تباہ کر دیے گئے اور روایت میں آتا ہے کہ تقریباً تمام وائکنگ حملہ آور مارے گئے۔ اس کے بعد امیر عبد الرحمن نے مزید ایسے کسی حملے کی روک تھام کے لیے چند انتظامات اور کیے۔ وہ یہ کہ ساحلی علاقوں میں مستقل فوج تعینات کر دی گئی کہ اگر پھر کبھی ایسا واقعہ ہوتا ہے تو فوج موجود رہے، قرطبہ سے ہنگامی طور پر روانہ نہ ہونا پڑے، اور قلعے وغیرہ تعمیر کیے۔ بحری بیڑے کا استحکام ضروری قرار دیا کہ بحری بیڑا بنایا جائے، بحری بیڑا مضبوط کیا جائے تاکہ اگر کوئی بحری حملہ ہو تو اس کا دفاع بحری جنگ میں ہی کیا جائے، اس سے نپٹا جائے تو بحری طریقے سے ہی نپٹا جائے، بحری جہاز اور کشتی کے ذریعے ہی نپٹا جائے، بحری فوج کو اس کے لیے زحمت نہ دینی جائے، بحری فوج کو اس کے لیے زحمت نہ دینی پڑے۔ اس کے بعد مزید جنگی انتظامات، قلعے وغیرہ تعمیر کیے اور اس طرح کے مزید دیگر حملوں سے باخبر رہنے کے بھی انتظامات کیے گئے تاکہ اگر کوئی ایسا حملہ ہوتا ہے تو پہلے ہی سے اس کا تدارک کر لیا جائے۔ تو یہ تھا امیر عبد الرحمن الاوسط بن حکم اول کے دور میں وائکنگز کے اندلس پر حملے، ان کی مکمل تباہی، اور اس کے بعد امیر عبد الرحمن اوسط کے اندلس میں دفاعی اور بحری انتظامات کا مکمل واقعہ۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم امیر عبد الرحمن الاوسط کے صاحبزادے محمد اول کے کسی واقعے کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے۔ اللہ حافظ۔